القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ بزرگوں، دوستو، رمضان المبارک بالکل قریب الختم ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہم سے بہت تیزی کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے۔ جو کچھ ایام باقی ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، توبہ استغفار کرنے کی، دعائیں کرنے کی، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، ایک بات ہمیں بہت دھیان سے سننا ہے کہ 31 مئی تک لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا ہے، اس لیے بظاہر عید کی نماز مساجد میں اور عیدگاہوں میں ادا کرنا مشکل ہے۔ اور ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم قانون کا احترام کریں، جو حکومت ہند کی طرف سے ہدایات کی گئی ہیں ہم اس پر مکمل عمل کریں، جس طرح ہم ابھی تک عمل کرتے آئے ہیں۔ فقہاء کرام نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم عید کی نماز اپنے گھروں میں ادا کر لیں، اس لیے ہم اپنے اپنے گھروں میں ہی عید کی نماز ادا کریں۔ جتنے لوگوں کی اجازت ہے مسجد میں جانے کی اتنے لوگ تو مسجد میں ادا کر لیں۔ قانون پر عمل کرنے میں، قانون کی پابندی کرنے میں ہم سب کی بھلائی اور خیر خواہی ہے۔ ورنہ جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں، جو ہندو مسلم کر کے ماحول کو خراب کر رہے ہیں، ان کو موقع مل جائے گا مزید ماحول کو خراب کرنے کا۔ انہیں مساجد کی بھیڑ تو نظر آئے گی، لیکن شراب خانوں اور میخانوں کے باہر جو لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں وہ انہیں نظر نہیں آئے گا۔ وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ اس لیے ہمیں بہت محتاط رہنا ہے، اور وزیر اعظم صاحب کی طرف سے جو ہدایات ہیں، جو قوانین ہیں، ہمیں اس پر مکمل عمل کرنا ہے۔ عید کی نماز ہم اپنے گھروں میں ادا کریں۔ عید کی نماز کے لیے ضروری ہے کہ امام کے علاوہ 3 آدمی بالغ اور ہوں۔ جو شرائط جمعہ کی نماز کے لیے ہے وہی شرائط عید کی نماز کے لیے بھی ہے، تو امام کے علاوہ 3 آدمی ہوں جو بالغ ہوں۔ اور عید کی نماز چونکہ سال میں 2 مرتبہ آتی ہے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، تو بہت سے ہمارے بھائی نماز عید ادا کرنے میں غلطی کر جاتے ہیں۔ بلکہ ہوتا یہ ہے کہ بہت سے لوگ طریقے صلاۃ عید سے واقف نہیں ہوتے ہیں، تو وہ نماز ہی میں اپنی کنکھیوں سے بغل والے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ جب وہ ہاتھ اٹھائیں گے تب یہ ہاتھ اٹھائیں گے، وہ ہاتھ باندھیں گے تب یہ ہاتھ باندھیں گے۔ اگر وہ غلطی کر لیں تو ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ تو عید کی نماز کا طریقہ بھی چونکہ
فرض نماز سے بالکل الگ ہے. لہذا نماز عید کا طریقہ ہمارے لیے معلوم کرنا ضروری ہے تاکہ غلطی نہ ہو. دیکھیے عید کی نماز یہ واجب ہے. سب سے پہلے ہم نیت کریں گے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ دل کے ارادے کے ساتھ زبان سے بھی کہہ لیا جائے. نیت کریں گے کہ پڑھتا ہوں میں 2 رکعت عید الفطر کی نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف، پیچھے اس پیش امام کے. پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. ثنا پڑھ لینے کے بعد امام صاحب 3 مرتبہ تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر. تیسری مرتبہ تکبیر کہہ کر کے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں گے، اور پھر امام صاحب سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت پڑھیں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے. دوسری رکعت کے لیے جب اٹھیں گے تو امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت پڑھیں گے، اور پھر 3 زائد تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ نیچے چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر. چوتھی تکبیر کہہ کر کے رکوع میں چلے جائیں گے. مقتدی حضرات پیچھے سورہ فاتحہ قرات وغیرہ بالکل نہیں پڑھیں گے. اس طرح سے 2 رکعت مکمل کریں گے. پھر خطبہ ہوگا. دیکھیے جمعہ کی نماز اور عید کی نماز میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے خطبہ ہے، پھر جمعہ کی نماز ہے، اور جمعہ کی نماز کے بعد دعا ہے. اور عید کی نماز میں پہلے نماز ہے، پھر خطبہ ہے. جمعہ کی نماز سے پہلے جو خطبہ ہے وہ ضروری ہے، وہ شرائط جمعہ ہے، وہ خطبہ ضروری ہے. اور عید کی نماز کا جو خطبہ ہے وہ ضروری نہیں ہے، وہ سنت ہے. نماز مکمل ہو گئی، عید کی خطبہ پڑھ لیے. اب ہمارے علاقوں میں ہوتا یہ ہے کہ عید کی نماز کے بعد جب فارغ ہوتے ہیں خطبے کے بعد تو ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، عید مبارک کہتے ہیں. کوئی حرج نہیں عید مبارک کہنے میں، مصافحہ کرنے میں، معانقہ کرنے میں. لیکن اگر کوئی آدمی عید کی نماز کے لیے، عید کے لیے کہ آج عید کا دن ہے، عید کے لیے کوئی آدمی مصافحہ کر رہا ہو، معانقہ کر رہا ہو، تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ خلاف سنت ہے. ویسے اگر کوئی آدمی عید کے دن ساؤتھ افریقہ سے آیا ہو، انگلینڈ سے آیا ہو، کوئی ہمارے یہاں مہمان آ گیا ہو عید کے دن، تو ہم اس سے مصافحہ کر لیں، معانقہ کر لیں، کوئی حرج نہیں. لیکن جو لوگ گاؤں میں رہ رہے ہیں، محلے میں رہ رہے ہیں، ہم ان سے عید کے لیے مصافحہ کریں، معانقہ کریں، یہ سنت کے خلاف ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنا ہے. جو ہمارے علاقوں میں عید کے دن مصافحہ معانقہ ہے، یہ رواج ہے، یہ رسم ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ سنت کے خلاف ہے. ہمیں سنت پر عمل کرنا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ عید کے دن کوئی مولوی صاحب جو ایم کہہ دے کہ بھائی یا تو بدعت چھے، خلاف سنت چھے، معانقہ مصافحہ، تو گرم تھئی جائے لوگوں کہ ہمارا باپ دادا تھی ہمیں عید نہ દિવસ મુસાફા معانقہ کرتا છે، આજે તમે કાનો મસલા લાવ્યા. ارے بھائی رسم و رواج باپ دادا اگر کوئی کام کرتے آئے ہیں تو یہ کوئی حجت شرعیہ نہیں ہے. ہمیں تو وہ کام کرنا ہے جو شریعت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو. باپ دادا کرتے آئے، یہ کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ کوئی حجت نہیں ہے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے،
اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، خلاف پیمبر کسے رہ گزیر کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسی۔ ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عید الفطر کی نماز کی ادائیگی کے لیے ماحول سازگار بنائیں، پریشانیاں دور فرمائیں، اور جو وبا اور مصیبتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائیں۔ السلام علیکم۔ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق